اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا علم سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے علم و کمال سے نوازا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم مورخ بیان فرماتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک مرتبہ جبل پور کی سرزمین پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جلسے میں تقریر کرنے کے لیے وہاں پر دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما تھے، حضور اعلیٰ حضرت بھی تشریف فرما تھے۔ بڑا مجمع جمع تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت میلاد رسول پر تقریر فرما رہے تھے۔ حضور برہان الدین علیہ الرحمت و رضوان جو کہ حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ بھی موجود تھے، دیگر علماء کرام بھی موجود تھے۔ حضور برہان الدین علیہ الرحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان تقریر کر رہے تھے۔ آپ تقریر کر رہے تھے، نبی کی تعریف بیان کر رہے تھے، نبی کی نعت بیان کر رہے تھے، نبی کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ آپ کبھی نبی کی جلوت کو بیان کرتے، آپ کبھی نبی کی خلوت کو بیان کرتے، آپ کبھی مصطفیٰ کے سفر کو بیان کرتے، آپ کبھی مصطفیٰ کے زلف مبارک کو بیان کرتے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے۔ حضور برہان الدین علیہ الرحمت و رضوان جو کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں تشریف فرما ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تقریر کر رہے تھے، اور حضور برہان الدین بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی خطاب کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری نیند لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اور نیند کا کیا آنا تھا، آنکھ کا کیا لگنا تھا کہ آپ کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی جلسے کے اندر آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلسے کے اندر تشریف لاتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت ممبر شریف سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد نیچے تشریف لے جاتے ہیں، نیچے جانے کے بعد کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام مجمع سلام پڑھ رہا تھا حضور اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں۔ حضور برہان الدین بیان فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ نبی تشریف لائے، اعلیٰ حضرت ممبر سے نیچے تشریف لے گئے، صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کیا ہے۔ تمام لوگ سلام پڑھ رہے تھے۔ جیسی آپ کی آنکھ بیدار ہوئی، جیسی آپ اپنی نیند سے بیدار ہوئے، آپ نے اپنے خواب کو بیان کیا، لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگوں نے کہا ہاں ابھی حضور اعلیٰ حضرت ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے تھے، حضور اعلیٰ حضرت نے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا تھا، سارے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا تھا۔ حضور برہان الدین بیان فرماتے ہیں آقا اعلیٰ حضرت میں نے ابھی ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے جو میری آنکھ لگی تھی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جلسے کے اندر تشریف لاتے دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے برہان الدین، تو نے حالت خواب میں نبی کو دیکھا ہے، لیکن میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنے نبی کا دیدار کیا ہے، اسی لیے تو کسی نے کہا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سمات پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی عزت کی قسم اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ آج کچھ کم علم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہاں کے ابو بکر صدیق کو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، عمر فاروق اعظم کو حضرت عمر کہتے ہیں، عثمان غنی کو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی کہتے ہیں، حضرت بلال کو حضرت بلال کہتے ہیں، طلحہ کو حضرت طلحہ کہتے ہیں، لیکن بریلی کے تاجدار کو سنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم اقتدیتم و اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم نے جس کی اقتدا کی ہے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کا مقام بڑا مقام ہے، ابو بکر صدیق کا مقام بڑا ہے، عمر فاروق اعظم کا مقام بڑا ہے، حضرت عثمان غنی کا مقام بڑا ہے، حضرت علی کا مقام بڑا ہے، حضرت طلحہ کا مقام بڑا ہے، حضرت زبیر کا مقام بڑا ہے، حضرت سعد کا مقام بڑا ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کا مقام بڑا ہے، اس لیے کہ میرے اور تمہارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، میرے صحابہ
ایک مشت جو خیرات کرے تم میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ صحابی کا مقام بڑا ہے، ابو بکر صدیق کی شان اعلیٰ ہے، عثمان غنی کی شان اعلیٰ ہے، عمر فاروق اعظم کی شان اعلیٰ ہے، مولا علی کی شان اعلیٰ ہے، لیکن یاد رکھیں ہم اعلیٰ حضرت کو ابو بکر صدیق سے بڑا نہیں کہتے ہیں، عمر فاروق اعظم سے بڑا نہیں کہتے ہیں، عثمان غنی سے بڑا نہیں کہتے ہیں، علی سے بڑا نہیں کہتے ہیں، بلکہ میرے امام تو ابو بکر صدیق کے در کے غلام ہے، عمر فاروق اعظم کے در کے غلام ہیں، عثمان غنی کے در کے غلام ہیں، مولا علی کے در کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت، کوئی اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت اس لیے نہیں کہتے کہ آپ ابو بکر صدیق سے بڑے ہوں، عمر فاروق اعظم سے بڑے ہوں، آپ کا مقام بڑا ہے، لیکن یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے دور میں اور اعلیٰ حضرت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا عالم نظر نہیں آتا ہے جتنا علم اللہ رب العالمین نے میرے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے ظاہری زمانے کے اندر بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا، کوئی دیوبندی کے نام پر، کوئی وہابیہ کے نام پر، کوئی چکڑالوی کے نام پر طرح طرح کے فتنے پیدا ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی قلم کی نوک سے سب کا جواب دیا ہے، سب کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور یہی ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو ہم دنیا دار کے گیت نہیں گاتے، ہم تو آمینہ کے لال کے گیت گاتے ہیں، اسی لیے تو کہا ہے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ مورخ بیان فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پورے ملک ہندوستان سے خطوط آیا کرتے، ملک پاکستان سے خطوط آیا کرتے، پوری دنیا سے لوگ سوال کیا کرتے، میرے امام فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ان سوالوں کا جواب عطا فرمایا کرتے، پوری دنیا سے لوگ سوال کیا کرتے، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان سوالوں کا جواب عطا فرمایا کرتے۔ لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے، کوئی نبی کی عظمت کے متعلق پوچھتا، میرے اعلیٰ حضرت جواب دیا کرتے، کوئی نبی کی شان کے متعلق پوچھتا، میرے اعلیٰ حضرت جواب دیا کرتے، کوئی ان وہابیوں کے متعلق پوچھتا، میرے اعلیٰ حضرت جواب دیا کرتے، کوئی چکڑوالیوں کے متعلق پوچھتا، میرے اعلیٰ حضرت جواب دیا کرتے، کوئی ان غیر مقلدوں کے متعلق پوچھتا، میرے اعلیٰ حضرت جواب دیا کرتے، طرح طرح کے سوال آیا کرتے، میرے اعلیٰ حضرت تمام سوالوں کا جواب عنایت عطا فرمایا کرتے۔ مورخ بیان فرماتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک سوال آتا ہے، ایک خط آتا ہے، جیسے آپ خط کو کھول کر دیکھتے ہیں، آپ کے پاس جو خط آیا کرتے، آپ کو لوگ بڑے بڑے اچھے القابات سے نوازا کرتے، بڑے بڑے القابات کے ساتھ آپ کو یاد کیا کرتے، کوئی آپ کو بڑے مولوی صاحب کے نام سے جانا کرتا، کوئی آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا کرتا، کوئی آپ کو مفتی کہا کرتا، کوئی آپ کو محقق کہا کرتا، کوئی آپ کو مدبر کہا کرتا، اور کہتے کیوں نہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو اپنے وقت کا عالم بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اپنے وقت کا محقق بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اپنے وقت کا مجدد بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اپنے وقت کا مدبر بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اگر آپ قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیں لوگ حیران ہو جاتے، اگر نبی کی نعت پڑھنا شروع کر دیں لوگ تعجب میں پڑ جاتے، اگر نبی کی تعریف کرنا شروع کر دیں لوگ حیرت میں پڑ جاتے۔ قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کیا، پوری دنیا نے مانا کہ جس طرح کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے کیا ہے، آج تک قرآن کا ترجمہ اتنا اچھا کسی دوسرے انسان نے نہیں کیا ہے۔ ایک خط اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے جہاں پر آپ کو دیگر القابات کے ساتھ یاد کیا جاتا، اس خط کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے نام کے ساتھ کسی نے حافظ لکھ دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جیسے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کسی نے میرے نام کے ساتھ حافظ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کا خیال ہوا
کہ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن کسی نے حافظ لکھا ہے، لیکن جیسے ہی لکھنے والے کے خط کو آپ نے پڑھا کہ حافظ لکھا ہے، اسی دن سے آپ نے اپنے دل کے اندر یہ تمنا پیدا کی، اپنے دل کے اندر یہ شوق پیدا کیا، اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ لکھنے والے نے مجھے حافظ لکھا ہے، اب میں اللہ کے مقدس قرآن کو حفظ بھی کر لوں، قرآن کو یاد کروں گا، قرآن کو حفظ کروں گا۔ اب دیکھیں تو صحیح، آج تمہارے اور ہمارے بچے بھی قرآن کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، کسی کا بچہ 1 سال کے اندر قرآن کو یاد کرتا ہے، کسی کا بچہ 2 سال کے اندر قرآن کو یاد کرتا ہے، کسی کا بچہ 3 سال کے اندر قرآن کو حفظ کرتا ہے، کسی کا بچہ 4 سال کے اندر قرآن کو حفظ کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر جو 1 سال میں قرآن کو حفظ کرتا ہے اس کو حضرت کہا جاتا ہے، جو 2 سال میں قرآن کو حفظ کرتا ہے اس کو حضرت کہا جاتا ہے، جو 3 سال میں قرآن کو یاد کرتا ہے اس کو حضرت کہا جاتا ہے، جو 1 مہینے کے اندر صرف دن کے اندر 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد قرآن کو یاد کرے، بشکل تراویح سنا دے، اس کو حضرت نہیں بلکہ زمانہ اعلی حضرت کہتا ہے۔